سوال ہومیوپیتھی سے متعلق ہے کہ جیسا کہ ایلوپیتھی ادویات کی جب دریافت ہوتی ہے یا ایجاد ہوتی ہے تو اس دوران تجربات جانوروں پر بھی کیے جاتے ہیں. تو آیا ہومیوپیتھی نئی ادویات کی دریافت کے دوران بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ ہاں جی، اگر دریافت کے دوران کی بحث نہیں ہے. جو تجربات کیے جاتے ہیں وہ صرف انسانوں پر کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کا رد عمل معلوم کرنا ہے. یہاں وہ تجربات نہیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں. آپ کے ہاں ایک دوا یاد ہو جاتی ہے اور اس کے خواص کا کیمسٹ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ خواص ہیں. اس کو انسانی زندگی پر تجربہ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ خواص محدود ہیں یا پھیل جائیں گے ارد گرد، خاص اعضاء تک محدود رہیں گے یا سارے جسم پر اثر انداز ہوں گے. کوئی زائد ایسے اثرات تو نہیں جو شفا کے ساتھ ایک بیماری بھی پیدا کر رہے ہوں وغیرہ وغیرہ. یہ تجارب بالکل اور نوعیت کے ہیں. ہومیوپیتھک میں تجربے سے مراد ہے کہ دوا جس کے مجھے کچھ بھی پتہ نہیں کیا چیز ہے، انسانی تجربے سے اس کے خواص کھل کر سامنے آ جائیں اور جانور بتا نہیں سکتا. اس لیے ہومیوپیتھی کی پروونگ میں جانور کے اوپر تجربہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب انسان کے حوالے سے خواص کھل کے آ جاتے ہیں، یعنی ہومیوپیتھ کے علم میں آ جاتے ہیں، اس وقت جانوروں پر ہومیوپیتھ خود تجربے کرتے ہیں. اور اکثر یہ دیکھا گیا کہ جو دوا ایک جانور پر کامیاب ہو وہ دوسرے پر بھی ہوگی. اس میں سمٹمز پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ انسان مزاج کے لحاظ سے متنوع ہے. کثرت سے مختلف قسم کے مختلف ذوق کے لوگ ہیں، اس لیے ہر دوا ان پر اثر نہیں کرتی. ان کی علامتیں اپنے مزاج کے مطابق بدل جاتی ہیں. جانور کا تو کوئی مزاج ایسا بدلتا ہی نہیں. بھینس کا مزاج بھینس کا ہی رہتا ہے. کم ہیں بھینسیں کچھ غصے والی کچھ کم غصے والی، ان میں شاید کیموملا یا پسٹیلا کا فرق کیا جائے. لیکن بالعموم جس کو مثلا کولک ہے پیٹ کا اور سوکھا چارہ کھانے سے ہو گیا ہے، سوکھے زمانے کا چارہ کھانے سے، کیونکہ اس میں اکثر ہائیڈروسیانک ایسڈ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا ایک علاج ہے کولچیکم 200. وہ کوئی بھینس ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، اونٹ ہو، گھوڑا ہو، سب پہ برابر کام کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں حیوانی مزاج کے اختلاف سے دوا نہیں بدلی، بنیادی وجہ پتہ لگی، ہر جگہ کام کرے گی. اس طرح ایک بیماری ہوتی ہے منہ کھر کی بیماری، اور بہت نقصان پہنچاتی ہے. افریقہ میں بھی کئی دفعہ پھیلتی ہے اور پاکستان میں بھی بارہا اس کے حملے ہوتے ہیں. اس میں مرکسول جانوروں کو دی جائے تو دیکھتے دیکھتے بیماری کنٹرول میں آ جاتی ہے. اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، مثلا کان کا کینسر ہے نا، سینگ کا کینسر، اس میں نے سورائنم 1000 دے کے دیکھی ہے. وہ اللہ کے فضل سے جتنی دفعہ مجھے تجربہ ہوا ہے ہمیشہ کامیاب رہی. کیونکہ ایک احمدی جو ڈنگر ڈاکٹر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، وہ بیچارے بڑے گھبراتے ہیں اس لفظ سے، ڈنگر ڈاکٹر نہیں اردو میں کیا ہے، ویٹنری سرجن تو ہے ہی، ماہر حیوانات، ماہر نہیں ڈاکٹر حیوانات ہو سکتے ہیں. وہاں جو بھی ہیں وہ ڈنگر ڈاکٹر سے مراد یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر ڈنگر ہیں، ان کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. مراد یہ ہے کہ وہ ڈنگروں کے ڈاکٹر ہیں. وہ انہوں نے مجھ سے بنوا لی تھی، وہ جیب میں رکھتے تھے شیشی، پھاڑے کی اور اس چیز کی اور کان کے سینگ کے کینسر کی. وہاں ایک دفعہ بہت زیادہ جانوروں میں سینگ کا کینسر دریافت ہوا تھا اور اس کی ایک ڈوز اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک کر دیتی تھی اس کو. تو جانوروں میں تو یہ بہت ہی مفید اور تیر بہدف ہے. ٹھیک ہے.